السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن میں خوش آمدید ہے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے کیا کیا کوششیں کرنی ہیں۔ یہ مدنی قاعدہ ہے۔ اس میں پہلے ہم نے بتایا اس سپارے کا تعارف، اس کے بعد پھر مخارج کے بارے میں، اس کے بعد پھر سبق نمبر 1 تھا اور اب سبق نمبر 2 کی طرف بڑھے ہیں، اور اسی طرح سے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ خود یا اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویسے کال کر کے آپ ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ تابعدار ہیں آپ کے بچوں کو قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھانے کی۔ سنتیں، آداب، نماز، کلمے، دعائیں وغیرہ ہر چیز انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور سبق نمبر 2 کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ جو دعا ہے سبق پڑھنے کی وہ پڑھی جائے۔ کتاب پڑھنے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 2 حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ یہ لکھے تو اکٹھے گئے ہیں، جیسے یہ 2 3 3 حرف، لیکن ان کو ہم نے ملا کے نہیں پڑھنا۔ جیسے ہم نے اس کو یا، سا، شا، خا، قت، کث، کف، دل، کن ایسے نہیں پڑھنا، علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، تو الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ اس میں ہم نے ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پیچھے 1 نمبر سبقوں میں کیسے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ عربی زبان میں پڑھنا ہے۔ یہاں بھی ہم نے بیتے سے نہیں بلکہ باتا سا ہی پڑھنا ہے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ میں تھوڑا سا آپ کو تکلیف دوں گا، لکھ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب ملا کے لکھے جاتے ہیں تو پھر کچھ کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے لکھنا ہے جد، ٹھیک ہے، تو اب جیم ایسے لکھا جائے گا اور دال ایسے لکھا جائے گا، لیکن جب ہم ملا کے لکھیں گے تو پھر ہم اس کو، تو اب ہم نے جو جیم کا یہ والا تھا دھڑ، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جب ملا کے لکھیں گے تو اس میں پھر وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جیسے اب سین ایسے لکھی جاتی ہے، ایسے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم لکھیں گے سب، سین اور با کو ملا کے سب، تو ہم سین اور ساتھ میں ایسے با ڈال دیں گے تو یہ سب بن جائے گا۔ اب ہم نے جو سین کا یہ والا پورشن تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ایسے یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ ملا کے لکھے جائیں گے تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، کیونکہ ان میں اکثر کا سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہا ایسے آئے گا لیکن ہم نے چھوڑ دیا، عین ایسے آئے گا گول لیکن چھوڑ دیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایک جیسے لکھے جاتے ہیں نا، لکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، ان کی ہم نقطوں کے ذریعے سے پہچان کریں گے کہ کتنے نقطے ہیں۔ جیسے پیچھے تختی ہے تو اس میں ہم بچوں کو نقطے بھی یاد کروائیں گے تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، سین خالی ہوتی ہے، ایک نقطہ نیچے کس کے ہوتا ہے، با کے۔ تو ایسے نقطوں کی بھی ہم پہچان کروائیں گے، جیسے پیچھے بتایا گیا تھا، نقطوں کی بھی پہچان کرتا۔ تو اب یہاں کہتے ہیں نقطوں کے ذریعے سے رد و بدل، نقطوں کے ذریعے سے پہچان کریں گے۔ تو اب نقطوں کے ذریعے سے پہچان کا معاملہ کیا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ 3 حرف ایک ہی جیسے لکھے گئے ہیں، اب یہ دکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، اب ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ ان میں سے جیم کون سی ہے، خا کون سی ہے، اس طرح۔ تو یہ ہمیں ایک نقطہ بتائے گا کہ یہ جیم ہے، اس کا نقطہ ہمیں کیا بتائے گا کہ یہ جیم ہے۔ اگر ہم نقطہ اوپر کر دیں گے تو ہمیں بتائے گا کہ یہ خا ہے، ٹھیک ہے، پر اگر ہم کوئی نقطہ نہیں لگائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطوں کے ذریعے سے ہمیں پہچان ہوگی۔ اسی طرح سے یہ دونوں
ایک ہی شکل کے ہیں، یہ دونوں ایک ہی شکل کے ہیں۔ اب یہ شکلیں ایک جیسی ہیں تو ہم نقطوں کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ اگر نقطہ ہوگا تو ہم اس کو زال کہیں گے، نہیں ہوگا تو دال۔ نقطہ ہوگا تو ہم اس کو زا کہیں گے، نہیں ہوگا تو را۔ تو ایسے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن ہم نقطوں کے ذریعے سے ان کو سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ جیسے یہ سارے ایک ہی جیسے لکھے گئے ہیں لیکن یہ نقطے بتائیں گے کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، ایسے یہ نقطے بتائیں، ہمیں نقطے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ نون الف نا ہے۔ تو یہ ہمیں نقطوں کے ذریعے سے پہچان ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن آپ نے نقطوں کے ذریعے سے ان کی پہچان کروانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ قاف ہے، اب یہ گول ہے اور اوپر دو نقطے ہیں تو یہ قاف ہے۔ اسی طرح سے گول ڈال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا تو اس کو ہم فا کہتے، کیونکہ ہم نے پیچھے نقطوں کا پڑھا دیا ہوا ہے کہ نقطوں کے ساتھ کیسے پہچان کروانی ہے سبق نمبر 1 میں۔ تو یہ یہاں تک ہوگا۔ اس میں بھی سوال آ سکتے ہیں، کوئی ویسے ادھر لکھے تو نہیں ہے لیکن سوال کر سکتے ہیں کہ مرکب کیسے بنتا ہے، تو ہم کہیں گے 2 یا اس سے زیادہ حروف ملے تو مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مفرد کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا۔ اور جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کے لکھے جائیں تو شکل بدلنے کی صورت میں کیا چیز لکھیں گے؟ سر لکھیں گے، دڑ چھوڑ دیں گے۔ جو ایک جیسے لکھے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ نقطوں کے ذریعے سے۔ تو یہ سوال خود سے کیے جا سکتے ہیں لیکن ادھر آئیں گے نہیں۔ تو اب ہم یہاں سے اس سبق کو باقاعدہ طور پہ شروع کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہیں تو یہ تختی لمبی ہے، میں جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ پیچھے پیچھے دہراتے جائیے گا، میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 حرف ہوں گے، پھر اس کے بعد 3 آ جائیں گے۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون۔ اگلا صفحہ جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا دال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم
عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یاسین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا یا تا عین طا فا ظا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حامیم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا اگلا صفحہ خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را
عین شین را، عین سین را، ظا لام لام، شین کاف را، با سین میم۔ یہاں تک یہ تختی مکمل ہوئی۔ سبق نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یا خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آن لائن آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ یا پھر کال کر کے۔ انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا، ساتھ میں دعائیں، کلمے اور نماز جنازہ، سنتیں اور آداب کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں اور اس چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔